کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ جب خلافت کی گدی پر یزید بن معاویہ بیٹھا جو کہ شرابی اور ظالم انسان تھا تو حضرت امام حسین نے اس کی خلافت کو منظور نہ کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد آپ کو ایک خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفے میں حالات خراب ہو چکے ہیں، یزید کا ظلم بڑھ رہا ہے، تو ہم امام حسین کو اپنا سردار بنانا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات معلوم ہو سکے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ سچ میں چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہاں کے خلیفہ بنے، تو انہوں نے امام حسین کو خط روانہ کیا کہ آپ جلد سے جلد یہاں آ جائیں۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر یزید کو ملی تو اس نے اپنی فوج کوفہ روانہ کی اور وہاں پر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور ادھر امام حسین صرف 72 لوگوں کے ساتھ جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے کوفہ آ رہے تھے۔ لیکن راستے میں میدان کربلا میں یزید کی فوج نے آپ کو روک لیا۔ حسین جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ آپ کو کوفہ سے پہلے ہی میدان کربلا میں یزید کی فوج نے گھیر لیا تھا اور 7 محرم کے دن دریائے فرات کا پانی بھی آپ کے لیے بند کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں تپتی ریت پر بنا پانی کے ان 72 لوگوں نے دشمنوں کا سامنا کیا، لیکن پھر بھی امام حسین کے ایک ساتھی نے دشمنوں کے سینکڑوں لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھایا اور تلوار چلاتے شہید ہو گئے۔ حضرت عباس بچوں کی پیاس کو نہ دیکھ سکے اور دشمنوں کی فوج کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچے اور پانی کا مسکزہ بھرا، لیکن دشمنوں نے پیچھے سے تیروں سے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے سبھی ساتھی اور بھائی بھتیجے اور بچے شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر بھی دشمنوں کے تیر سے شہید ہو گئے۔ اب میدان میں اتر چکے تھے اللہ کے شیر امام علی کے بیٹے امام حسین۔ میدان میں اتر چکے تھے اللہ کے شیر امام علی کے بیٹے امام حسین۔ کئی دنوں سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھوکے پیاسے تھے، لیکن پھر بھی میدان کربلا میں ایسا جلوہ دکھایا کہ یزیدیوں کی فوج چیدڑوں کی طرح بھاگنے لگی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ یہ امام حسین ہے تو اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو ایک ساتھ بھیجا، لیکن وہ سارے گیدڑ مل کر بھی اللہ کے شیر امام علی کے بیٹے امام حسین کا مقابلہ نہ کر سکے اور واپس بھاگ گئے۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا اور قربان جاؤ حضرت امام حسین کے نام پر کہ آپ نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، لیکن یزیدیوں کو اسی لمحے کا انتظار تھا اور دشمنوں نے حضرت امام حسین کی گردن کو جسم سے جدا کر کے آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ یزیدی سوچنے لگے کہ ہم نے جنگ فتح کر لی۔ ارے کاہے کی فتح، جھنڈا تو آج بھی کربلا میں امام حسین کا۔ امام حسین کی مدد کے لیے کوئی آیا نہیں۔ دوستو، ایک جن تھا جس کا نام زعفر جن تھا۔ عاشورہ کے دن وہ کوئی جشن کر رہا تھا تو جن اس کے تخت کے نیچے سے روتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے کہ آقا، ہم آپ کے دربار میں آ رہے تھے تو ہمارا گزر کربلا سے ہوا۔ وہاں پر ہم نے مولا حسین کے بدن پر زخم دیکھا، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ اتنا سن کر زعفر جن نے فوراً جشن کو بند کیا، تلوار نکالی، جنگی لباس پہنا اور لشکر کو لے کر کچھ ہی لمحوں میں کربلا پہنچا۔ زعفر جن کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میرے علاوہ بھی انبیاء، ملائکہ، اجنات کی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ مولا حسین تک میں پہنچوں تو کیسے پہنچوں۔ اتنے میں مولا حسین نے پکارا کہ زعفر میرے پاس آؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو عرض کی کہ مولا مجھے اجازت دے، میں پل بھر میں انہیں بھسم کر دوں گا، ان سب کے وجود تک مٹا دوں گا۔ مولا حسین نے کہا زعفر نہیں، خدا کی بھی یہی مرضی ہے۔ دوستو، امام حسین بے بس نہیں تھے، صرف ان کے ایک اشارے پر کربلا کا نقشہ بدل جاتا، لیکن پھر بھی آپ نے صبر کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حضرت امام حسین پانی اس لیے نہیں پی پائے کیونکہ یزیدیوں نے دریا کے چاروں طرف پہرا لگا دیا تھا، لیکن کوئی کربلا سے پوچھے، دریائے فرات کا ایک ایک قطرہ آج بھی گواہ ہے کہ امام حسین کے گھر والوں نے پانی یزیدیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ صبر کی وجہ سے نہیں پیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ہزاروں پہرا کے باوجود بھی حضرت عباس سارے یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دریا کے پاس پہنچے، ہاتھ میں پانی لیا، منہ کے قریب لے گئے لیکن پھینک دیا اور پیاسے ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ اور جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے تو آپ نے بھی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دریا کے پاس پہنچے، ہاتھ میں پانی لیا لیکن پھینک دیا اور پیاسے ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ دوستو، ہم سب اس مذہب میں پیدا ہوئے کہ جس کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا۔ اگر آپ بھی امام حسین سے